علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اب اس اسوہ حسنہ کو عقیدہ بنانا اور اس کے مطابق ان کے واقعات کو جو سیرت کے 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے موجود ہیں، ان میں سے ایک ایک واقعہ مسلمان کے عقیدہ، توحید اور رد شرک کی اور یوم آخرت کو بالکل عیاں کرتا ہے اور عقیدہ بناتا ہے، بجائے اس کے کہ اس تذکرے کو ہی چھوڑ دیا جائے اور یہ کہہ کر کہ اس میں یہ باتیں کرنا تنقیص نبی ہے۔ یہ تاریخ کو جھٹلانے، واقعات پر سب و شتم کرنے، آیات قرآنی کے معنی بدلنے کے مترادف ہوگا۔ یہ سراسر انکار قرآن ہوگا، کیونکہ اسوہ حسنہ کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسوہ حسنہ کو بیان نہ کیا اور کچھ اور چیزیں جذباتی لہجوں میں بیان کر دیں، حق ادا نہیں ہوگا کسی صورت بھی۔ اور اس لیے ہم سیرت کے واقعات کو بیان کرنے پہ لگ گئے ہیں، اور اس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب دان تھے، من جانب اللہ تھے، یہ کہنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور غنیت الطالبین میں پیر عبد القادر جیلانی اپنی کتاب کے 63 صفحے پہ لکھ چکے ہیں کہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو کہے گا وہ اس آیت کی نفی کرتے ہوئے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نبی کو خبریں دیتا ہے غیب کی، جس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا۔ یہ وحی کی خبریں ہیں۔ اللہ پاک جس وقت چاہتا ہے اپنے نبی کے دل پہ یا الہام کر دیتا ہے، یا جبرائیل کو بھیج کر قرآن اتار دیتا ہے، یا قرآن کی تشریح کرتے ہوئے کوئی اس کا معنی اور مطلب جو جبرائیل امین اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے متعین کر کے وہ تشریح کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا، سنو سنو مجھ کو قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل دی گئی، یعنی اس کی تعلیم کتاب دی گئی، اس کی حکمت و دانائی دی گئی، اس میں بندوں کے نفوس کا تزکیہ کا طریقہ دیا گیا، اور اس کی جو سب سے پہلا مشن ہے تلاوت دی گئی کہ کیسے تلاوت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ فرماتے تھے، عبداللہ ابن مسعود تم جیسے تلاوت کرتے ہو فرشتوں کی ایسی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ آج تک مستقل مسلسل یہی طریقہ انداز بیان چلتا آ رہا ہے۔ دھیمے لہجے میں بیان کرنا سنت نبی ہے، اور اس میں الفاظ کو بھی اسی طرح گنا جا سکتا تھا، اور استفہامی انداز میں بھی آپ پوچھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی فتوحات کی طرف گئے ہوئے تھے تو اس موقع پہ جب ان پر بہت بڑی سزا بھی لگا دی گئی تھی اور بنی قریظہ کو ختم کر دیا گیا تھا، تو اس موقع پہ آگے بڑھ کر خیبر کو فتح کیا گیا تھا، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ جب یہ ساری فتوحات ہم پر لے چکے ہیں تو کیوں نہ پیغمبر اسلام کو، اگر وہ سچا ہے تو خدا بچا لے گا، اور اگر سچا نہ ہوگا تو بادشاہ ہوگا، تو وہ جو زہر دیں گے اس سے وہ مر جائے گا۔ اور اس لیے انہوں نے سکیم بنائی، اور پھر آپ سے پتہ کروایا کہ آپ صدقہ نہیں لیتے لیکن ہدیہ لیتے ہیں، آپ کو ہم بھنے ہوئے گوشت کا ہدیہ دیں گے، آپ کو کون سی جگہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا بکرے کی بہاڑی، اگلے دو جو بازو ہوتے ہیں ان کو بہاڑی کہتے ہیں۔ تو اس زینب نامی خاتون نے اس میں باقاعدہ اچھی طرح زہر ٹھونس لیا، اور جو ٹھونس کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر آ کے کھڑی ہوگی شام کے ٹائم۔ ان کو کہا گیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں محمد ابن عبداللہ کے لیے یہاں پر یہ ایک ہدیہ لائی ہوں۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا ہدیہ ہے، چلو ٹھیک ہے رکھو اندر دے دو۔ اندر جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز آپ نے پڑھی اور پھر وہ ہدیہ کو لیا، اور جب کھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کچھ دیا، اور انہوں نے جب نوالا منہ میں رکھا تو اسی وقت
بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ معجزہ ہو گیا، اس پہاڑی کی ہڈی بول پڑی کہ مجھ میں زہر نہ کھائیں، یا بعض یہ روایت ہے کہ اسی وقت کان میں پیغمبر کے جبرائیل امین میں کہا کہ زہر ہے نہ کھائیں، جس وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نکال دیا، تھوک دیا، لیکن کچھ رس اس کا رہ گیا تھا۔ لیکن بشر بن برا ایک صحابی ہے، وہ تھوک نہیں سکا، باقی سب نے بھی تھوک دیا تھا لیکن وہ نہیں تھوک سکا، اور اس کو یا وطنی نبی پاک سے شرم آ گیا کہ کیا وہ جو لقمہ اس کے منہ میں تھا اس کے زہر سے وہ زخمی تو ہوا لیکن دوسرے دن فوت ہو گیا۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو اس کو کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اللہ آپ کو نہیں کھانے دے گا، اور اگر بادشاہ ہیں تو جان چھٹ جائے گی۔ اب فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ کو سزا دینی چاہیے تھی، سزا دینی چاہیے تھی۔ دوسرے دن جب بشر بن برا صحابی شہید ہو گیا تو پھر اس عورت کو بلا کر اس قصاص میں اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اور پھر یہ واقعات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہمارا ایمان ہے۔ یہ سب اسوہ حسنہ ہے، اور اس اسوہ حسن میں کسی قسم کی نبی کی تنقیص نہیں ہوتی۔ جو تنقیص کے لفظ بولتے ہیں وہ بہتان لگا رہے ہیں اور اپنے ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور آگے بیان کریں کہ نیکی کی ابلاغ کرنا نیری نیکی ہے۔